کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کا تکبر اسے کس انتہا تک لے کر جا سکتا ہے؟ تاریخ میں بے شمار بادشاہ گزرے، فتح کرنے والے، ظلم کرنے والے، سونے کے تختوں پر بیٹھ کر خود کو لاسوال سمجھنے والے، مگر ان سب میں ایک ایسا شخص تھا جس کی دیوانگی نے زمین اور آسمان کے درمیان تکرار پیدا کر دی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج سجا کر خود کو سب سے بڑا قرار دیا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے دعویٰ کیا، زمین پر بھی میں ہوں اور آسمان پر بھی میں ہی ہوں۔ اس نے دنیا کے سب سے بلند برج پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف اپنی کمان تانی اور تیر چلا دیے۔ جب تیر واپس لوٹے تو ان پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ زور سے ہنسا اور اپنی قوم سے بولا، دیکھو، میں نے آسمان والے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ واقعہ فرعون سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ کہانی ہے بابل کے اس جبار حکمران کی جس کا نام سنتے ہی آج بھی عبرت سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کہانی ہے نمرود کی۔ طوفانی نوح کے بعد جب دنیا دوبارہ آباد ہوئی تو بابل ایک عظیم مرکز بن کر ابھرا۔ اللہ نے اس قوم کو قوت دی جس مضبوط، ذہن تیز اور عمارتیں جو گویا بادلوں کو چھو لیتی تھی۔ اس سلطنت کا مالک تھا نمرود بن کنعان۔ اسے دنیا کے 4 عظیم بادشاہوں میں گنا جاتا ہے، 2 مومن اور 2 کافر۔ نمرود ان کافروں میں سے تھا جس نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ پرندے بھی اس کے محل کے اوپر سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اناج کے گودام بھرے رہتے، لوگ دور دور سے آتے کہ اس کے خزانے سے کچھ حاصل کر سکیں، مگر قدرت کی یہ نعمت اس کے لیے فتنہ بن گئی۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، جو رزق دیتا ہے وہی خدا ہوتا ہے، اور یوں اس نے اعلان کیا، میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، صرف میری عبادت کرو۔ لوگ بھوک اور خوف کے مارے اس کے سامنے جھک گئے۔ بابل کی گلیوں میں اس کے بت نصب کر دیے گئے، ہر طرف شرک کا اندھیرا پھیل گیا، مگر ہر جبار کے عروج کے ساتھ اس کا زوال بھی لکھا ہوتا ہے۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا، ایک ستارہ آسمان سے نکلا جس کی روشنی نے سورج اور چاند کو مدھم کر دیا۔ نجومیوں نے بتایا، اے بادشاہ، تیرے علاقے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت اور تیرے مذہب کو مٹا دے گا۔ غصے میں اس نے حکم دیا، ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ماؤں کی گودیں سونی ہو گئیں، خون بہا، چیخیں اٹھی۔ نمرود سمجھا کہ اس نے تقدیر پر قابو پا لیا، لیکن اسی سال آسر کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ ماں نے اسے شہر سے باہر ایک غار میں چھپا دیا۔ وہی بچہ آگے چل کر خلیل اللہ کہلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام۔ جب وہ جوان ہوئے تو اپنی قوم کے درمیان آئے اور پوچھا، تم ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں؟ بات دربار تک پہنچی۔ نمرود نے بلایا، ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور حکمران، دوسری طرف ایک تنہا نوجوان۔ نمرود نے کہا، اگر میں خدا نہیں تو تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پرسکون ہو کر جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے 2 قیدی بلائے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا اور بولا، دیکھو، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ مگر پھر وہ دلیل آئی جس نے اسے خاموش کر دیا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وہ جبار لاجواب ہو گیا۔ اس ذلیل شکست کے بعد اس نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ نے آگ کو حکم دیا، ٹھنڈی ہو جا۔ جنون میں اندھا ہو کر اس نے ایک بلند برج بنوایا کہ آسمان تک پہنچ کر اللہ سے لڑ سکے۔ تیر چلا، خون لگا کر عوام کو دھوکہ دیا۔ پھر اس نے میدان جنگ میں اللہ کو للکارا، اور جواب میں فرشتے نہیں، طوفان نہیں، بلکہ مچھر آئے، اتنے کہ آسمان سیاہ ہو گیا، فوج تباہ ہو گئی۔
اور ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کی ناک سے ہوتا ہوا اس کے دماغ میں گھس گیا۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا اب سکون کے لیے اپنے سر پر جوتے مارتا تھا۔ روایت کے مطابق جس نے 400 سال تکبر کی حکومت کی اسے 400 سال عذاب میں رکھا گیا۔ آخر وہ ذلیل ہو کر مر گیا۔ نمرود ختم ہو گیا، سلطنت مٹی ہو گئی، مگر اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے، عبرت کے لیے۔ طاقت صرف اللہ کی ہے، عزت صرف اللہ کی ہے، بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ جو جھک گیا وہ بچ گیا، جو اکڑ گیا وہ ٹوٹ گیا۔ تو دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس پیغام کو لازمی شیئر کریں، کیونکہ ہدایت پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔